کہ اپنے اسٹوڈنٹ دور کا نوجوانوں سے کوئی واقعہ دلچسپ واقعہ شیئر کرنا چاہیں. کچھ آئندہ مجلس کے لیے بھی چھوڑے نا. السلام علیکم، میں ہوں محسن منہال اور آج میں موجود ہوں منصورہ میں، اور آج ہم ملنے جا رہے ہیں امیر جماعت اسلامی پاکستان سراج الحق صاحب سے. تو آئیے کرتے ہیں ان سے کچھ سوالات. جی وعلیکم السلام. سراج الحق صاحب، آپ اتنی بڑی جماعت کے امیر ہیں، آپ کا بہت شاہانہ لائف سٹائل ہوتا ہوگا، کچھ بنی گالا میں رہائش پذیر ہے، آپ کا محل کہاں پہ ہے؟ دیکھیے اچھی سواری وہی ہے جو اویلیبل ہو. جی اس طرح بہترین اسلحہ وہی ہے جو لڑائی میں کام آ جائے. جی ہاں. سراج الحق صاحب، دوسری پارٹیز کے جو ورکر ہیں وہ خاص مقصد کے تحت جو ہے ان کا استعمال کیا جاتا ہے، جماعت اسلامی کے ورکرز کو کس مقصد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے؟ دیکھیے یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی اس طرح لوگ آئے، پوچھا کہ اگر ہم نے آپ کا ساتھ دیا اور آپ غالب آ گئے تو ہمیں کیا ملے گا. نئے لوگ تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ لوگوں کو جنت ملے گی. تو ہم چاہتے ہیں کہ اس دنیا میں بھی انسان کامیاب ہو، آخرت میں بھی، اور دنیا اور آخرت کی کامیابی اسلامی نظام میں ہے. جماعت اسلامی چاہتی ہے کہ اس ملک میں اللہ کا دین غالب ہو جائے تاکہ انسان کی حکمرانی سے، انسانوں کے بنائے ہوئے قانون سے آزاد ہو اور وہ اپنے اللہ کی بندگی میں آزاد ہو. جماعت اسلامی ایک ویلفیئر اسلامی پاکستان، ایک اسلامی اور خوشحال پاکستان، ترقی یافتہ اور روشن پاکستان چاہتی ہے اور اس کے لیے جدوجہد کر رہی ہے. ٹھیک ہو گیا. سراج الحق صاحب، سنا ہے کہ دوسری پارٹیز ڈیل کر کے حکومت میں آتی ہیں، جماعت اسلامی ڈیل کر کے حکومت میں کیوں نہیں آ جاتی؟ نہیں، تبھی تو ناکام ہوتی ہے نا. کون سی پارٹی کامیاب ہو گئی؟ اور ہر حکومت نے یعنی اپنے اختتام پر رونے دھونے کے علاوہ اور کچھ نہیں کیا. لیکن مسلم لیگ والے کہتے ہیں کہ بھئی ہم کام بعد میں کریں گے، پہلے پیپلز پارٹی کے گن کو صاف کرنا. پی ٹی آئی والی بھی وہی کہتے ہیں کہ کام تو بعد میں ہوگا، پہلے اس گن کو صاف کرتے ہیں. تو یہ تمام پارٹیاں، پیپلز پارٹی، مسلم لیگ اور پی ٹی آئی، یہ ایک ہی اسٹیٹس کو کے فیسیلیٹیٹر ہے. یہ ایک نظام کے علمبردار ہے اور انہوں نے اس ملک کا جغرافیہ بھی نہیں سنبھالا، اس ملک کا نظریہ بھی نہیں سنبھالا، اور اتنے بڑے ملک ہونے اور اتنے معدنیات اور وسائل اور باہنر اور باصلاحیت نوجوانوں کے ہوتے ہوئے بھی پاکستان کا ہر بچہ اس وقت ورلڈ بینک کا 2,35,000 روپے مقروض ہے. سانس لینا مشکل ہو گیا ہے، بچوں کو پڑھانا مشکل ہو گیا ہے، والدین کا علاج مشکل ہو گیا ہے. 5 لاکھ سے زیادہ ڈگری ہولڈر نوجوان بے روزگار ہے. 2 کروڑ سے زیادہ بچے تعلیمی اسکول سے، کالجز سے محروم ہو گئے ہیں. صاف پانی نہیں ملتا ہے. آپ کا شہر لاہور دنیا کا گندہ ترین شہر بن گیا ہے. خود لوگ کہتے ہیں کہ عدالتوں میں انصاف نہیں ہے، ہاسپٹلز میں علاج نہیں ہے. تو یہ تباہی بربادی یہ کس کی وجہ سے ہے؟ جنات نے تو نہیں کیا نا. یہ ان 3 پارٹیوں نے ایک نہیں بار بار حکومت کی اور انہوں نے اس ملک کو اس مقام تک پہنچایا. سراج الحق صاحب، دوسری جماعتوں کے جو کینڈیڈیٹ ہیں، دیکھا جاتا ہے کہ اس کے پاس زیادہ پیسہ ہے، پھر بولی لگتی ہے، پھر اس کو ٹکٹ دیتے ہیں. جماعت اسلامی کا کیا معیار ہے؟ وہ کیا دیکھتی ہے کینڈیڈیٹ میں اور پھر سلیکٹ کرتی ہے؟ باقی پارٹیوں کا تو یہی ہے نا کہ آپ اگر جاگیردار نہیں ہیں، سرمایہ دار نہیں ہیں، اور آپ پارٹی کو کروڑہ روپے نہیں دے سکتے، تو وہ کبھی بھی آپ جتنا بھی قابل ہو، جتنا بھی باصلاحیت ہو، جتنا بھی عوام کا خدمتگار ہو، آپ کو ٹکٹ وہ کبھی بھی نہیں دیتی ہے. اس لیے تمام پارٹیاں جو ہیں یہ ظالم جاگیرداروں کا اور کرپٹ سرمایہ داروں کا اور ایک مخصوص لابیوں پر مشتمل ہے. جماعت اسلامی اس فرد کو ٹکٹ دیتی ہے جو سچا ہو، کرا ہو، باصلاحیت ہو، خدمت کرنے والا ہو، اور جن کا اپنا کردار ٹھیک ہو. اگر
ایک آدمی کا کردار خود ہی غلط ہے، ان کی دولت چوری کی ہے، ان کا سٹیٹس جھوٹ کا ہے، ان کا علم نہیں ہے، ان کا تجربہ نہیں ہے، صرف ایک جاگیردار کا بیٹا ہے تو یہی ان کی اسپیشلٹی ہے، ایک کرپٹ سرمایہ دار کا بیٹا ہے تو یہی ان کا خاصہ ہے. نہیں، جماعت اسلامی 100% میرٹ کی بنیاد پر اپنے کارکنان کو ٹکٹ دیتی ہے. سراج ڈاکٹر صاحب، آپ نے کہا کہ ایک بیان کے مطابق آپ کی کہ لوگوں کا ووٹ ان کی جنت کی چابی بن سکتی ہے، تو جنت اور مطلب کہ دنیا کا ووٹ، یہ کیا اس کا تعلق ہے؟ دیکھیے، ووٹ کیا ہے؟ یہ ایک رائے ہے. تو اگر آپ کی رائے یہ ہو کہ اس ملک میں اللہ کا دین غالب آ جائے اور کروڑوں لوگوں نے مل کر ووٹ دیا اور اس کے نتیجے میں اسلامی نظام آیا اور پاکستان میں انگریز کا نظام ختم ہوا، پاکستان میں سود کا نظام ختم ہوا، پاکستان میں کرپشن ختم ہوئی، پاکستان میں مخلوط نظام تعلیم کی بجائے اسلامی نظام تعلیم عام ہو گیا، عدل اور انصاف عام ہو گیا، اور یہ معاشرہ ایک ایسا معاشرہ بن گیا جہاں اللہ کی بندگی آسان ہو اور غیر اللہ کی بندگی کا نظام ختم ہو، تو آپ کے ایک ووٹ کے نتیجے میں اتنا بڑا انقلاب آ سکتا ہے. لیکن اس کے بدلے اگر آپ نے چور کو ووٹ دیا اور اس نے قومی خزانے کو لوٹ لیا، اگر آپ نے بدکار کو ووٹ دیا اور اس کے نتیجے میں ملک میں عریانی، فحاشی اور بدکاری عام ہوئی، اگر آپ نے ووٹ دیا ایک ایسے آدمی کو جو آپ کے ملک سے زیادہ امریکہ کا وفادار ہے اور اس نے قوم کے مفادات کا سودا کیا، تو ظاہر ہے آپ کے ووٹ کے نتیجے میں ایک منفی اور آپ کے ووٹ کے نتیجے میں ایک مثبت انقلاب دونوں آ سکتے ہیں. تو اعمال کا دار و مدار تو نیت کی بنیاد پر ہے. اگر آپ نے اچھی نیت سے ووٹ استعمال کیا تو اللہ تعالیٰ ضرور اس کا اجر دے گا، اور اللہ کا اجر جنت کی صورت میں ہے. جی بالکل. سراج ڈاکٹر صاحب، ایم ایم اے کو بحال کرنے میں جس شخصیت کا کردار تھا سب سے زیادہ، اس کا نام سراج لگتا، تو ایسا نہیں لگتا کہ کوئی غلطی ہوئی یا کوئی اس سے زیادہ بہتر ہم پرفارم کر سکتے تھے؟ نہیں، متحدہ مجلس عمل تو 2002 کے الیکشن سے پہلے بنی تھی، اور ان دونوں محترم قاضی حسین احمد صاحب تھے، شاہ احمد نورانی صاحب تھے، مولانا سمیع الحق صاحب تھے، یہ سب لوگ تھے. تو وہ پہلے مرحلے میں نے اچھی کارکردگی دکھائی، اس لیے کہ وہ سب ایک تھے. دوسرے مرحلے میں پھر میں تو بن گئی، لیکن متحدہ مجلس عمل کے بعض جماعتوں کا ایم ایم اے سے زیادہ مسلم لیگ کے ساتھ انہیں تعلق تھا، اور وہ ایم ایم اے کی بجائے مسلم لیگ کو زیادہ پروموٹ کرنے میں لگ گئے. یہی وجہ ہے کہ ایم ایم اے کو ناکامی ہوئی. تو ہم نے مناسب سمجھا کہ ہم آئندہ الیکشن میں اپنی نشان اور اپنے جھنڈے کے ساتھ اور اپنے منشور کے ساتھ چلے، اور انشاءاللہ تعالی آئندہ الیکشن میں ہم اپنے جھنڈے اور نشان کے ساتھ ہی حصہ لیں گے. سراج ڈاکٹر صاحب، بڑھتی ہوئی مہنگائی کے بارے میں کوئی ایک بات؟ وہی بڑھتی ہوئی مہنگائی اور بے روزگاری اور بدامنی کے خلاف جماعت اسلامی مطالبہ کرتے ہیں کہ آٹا، چینی، چاول، چائے، بجلی اور پٹرول اور گیس کی قیمتوں میں 50% کمی کریں. سراج ڈاکٹر صاحب، کوئی پیشن گوئی اس دور حکومت کے لیے؟ کل کے بارے میں تو اللہ ہی جانتا ہے. ہم تو دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو اسلامی نظام کا اور خوشحالی کا اور امن کا گہوارہ